السلام علیکم. ایمرجنس آف نیشن اسٹیٹس کے لیکچر میں ایک سب ٹاپک ہے امپائرز کی. امپائرز پہلے ہوتی تھی جو بعد میں نیشن اسٹیٹس میں ماڈرن دور میں کنورٹ ہوتی گئیں. تو امپائر کے بارے میں جاننا اور اس کی ڈیفائنیشن جو ہے نا ڈیفائن کرنے کا جو ایک چھوٹی سی ہم کوشش کریں گے اس ویڈیو کے اندر کہ امپائرز اور نیشن اسٹیٹس میں کیا فرق ہے. تھوڑا ساتھ بھی کرتے جائیں گے کہ فرق کیا ہے. امپائرز جو ہیں وہ سب سے پہلے جو فرسٹ پراپرٹی ان کی یہ ہے کہ وہ ایکسٹینسو ٹیریٹری ہوتی ہے, بہت بڑی ٹیریٹری ہوتی ہے. جو نیشن اسٹیٹ تو ایک محدود رقبہ ہوتا ہے, اتنی ویسٹ ہوتی ہے یہ ان کی ایکسٹینسو ٹیریٹری ہوتی ہے کہ ایک شاید حصہ جو ہے ایک امپائر کا آسٹریلیا کے کسی جو ہے نا وہ چھوٹے سے جزیرے پہ ہے, کچھ حصہ انڈونیشیا پہ ہوگا, کچھ حصہ سب کانٹیننٹ پہ, کچھ حصہ مڈل ایسٹ اور کچھ حصہ یورپ, سینٹرل یورپ اور کچھ امریکاز یا لیٹن امریکاز میں بھی ہوگا. اور ایسا ہوا. اس کی سب سے بڑی اگزامپل برٹش امپائر, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورج وہاں کبھی بھی غروب نہیں ہوتا تھا, ویئر دا سن نیور سیٹ. ٹھیک ہے, تو امپائر کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ اس کی کوئی بہت بڑی ٹیریٹری ہوتی تھی. اسی کے ساتھ ایکسٹینسو ٹیریٹری کے ساتھ دوسری جو بڑی ان کی امپائرس کی جو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک ضروری جو چیز آپ نے ڈیفائن ضرور کرنی ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ کا یا رولنگ جو بھی لیڈر ہے اس کا کنٹرول لوز اور انڈائریکٹ ہوگا. یعنی کہ امپائر کا جو بہت بڑا جو کنگ ہے یا سلطان اسے کہیں یا اسے کنگ آف دا کنگز کہیں, ٹھیک ہے, یا لارڈ کہیں, وہ انڈائریکٹ کنٹرول کرتا تھا کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اتنا بڑا رقبہ ہوتا تھا کہ میرے دائرہ کار میں کون سی جگہ, کون سے ملک اور کون سی جو ہے نا شہر اور قصبے میرے زیر سایہ ہیں اور میری ریاست کا وہ حصہ ہے, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اس کا. تو لوکل لیڈر جو ہوتے تھے, جیسے ہمارے پاکستان میں آج بھی جو ہے نا برٹش راج کی نشانیاں ہیں, نمبردار اور گاؤں کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے یہ پٹواری اور گرداور, ان کے تھرو گورنمنٹ کی جاتی تھی. ٹھیک ہے, نمبردار سسٹم کیا تھا, یہی تھا کہ گاؤں کا ایک سرپنچ یا کوئی بڑا چودھری یا وڈیرا سسٹم یا فیوڈل لارڈ, ان کو وہ نواز دیتے تھے, ان کے لیے کافی ریلیکسیشن ہوتی تھی. اس کے بدلے میں وہ لارڈ جو تھے وہ کراؤن یا کنگ یا بادشاہ جو بھی تھا امپائر کا سب سے بڑا, اس کی خدمت میں وہ لگے رہتے تھے اور ان کی چپلوسی کے لیے اپنی عوام کی جو ہے نا وہ خاطر جو ہے نا شامت لائی رکھتے تھے. تو انڈائریکٹ کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو بیسیکلی جانتے ہی نہیں ہوتے, اس علاقے کو, اس کی کلچر کو, اس کی سویلائزیشن کو نہیں جانتے ہوتے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان جو فیوڈل لارڈز ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو لوکل لیڈرز ہوتے ہیں, ان کے ذریعے ان ریاستوں کو ان جو اپنی امپائر میں شامل جگہ ہوتی تھی ان کو ایسے ہی کنٹرول کرتے تھے. تو امپائر میں کیا ہوتا تھا کہ انڈائریکٹ اور لوز کنٹرول ہوتا ہے, ایز کمپیئر ٹو نیشن اسٹیٹ جو ہے نا کنٹرول لوز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ایلیٹ رول کرتے ہیں, یعنی کہ عمرا امیر جو لوگ ہیں صرف وہی امپائر کو کی جو ہے نا وہ ریپرزینٹ کرتے اور ان کی حکومت کرتے تھے. اور ہیٹروجینیس پاپولیشن ہوتی تھی بہت زیادہ, یعنی کہ بہت زیادہ مختلف رنگ, نسل, زبان, مذہب اور بہت ایک کھچڑی پکی ہوتی تھی. ایک قسم کی ہوموجینیس پاپولیشن نہیں ہوتی, ہیٹروجینیس پاپولیشن ہوتی ہے جن کی کوئی شیئرڈ آئیڈینٹی نہیں ہوتی, جن کی کوئی بھی چیز کامن نہیں ہوتی, نہ ان کی لباس, رہن سہن, نظام زندگی, کوئی بھی چیز آپس میں نہیں ملتی جلتی ہوتی. کیونکہ ایریا ہی اتنا بڑا ہوتا ہے جس میں اتنے بڑے ایریے پہ ایک جیسے لوگوں کا, سب لوگوں کا ایک جیسا ہونا, ایک جیسا سوشل سسٹم ہونا بہت مشکل ہے. اس کے علاوہ امپائر میں یہ ہوتا تھا کہ نو فکس بارڈر, کوئی بھی فکس بارڈر نہیں ہوتے, ایکسٹینڈیبل فرنٹیئرز ہوتی ہیں, یعنی سرحدیں ہوتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے جہاں پہ آدمی کو کھانا پانی جس جگہ تک ملتا ہے وہ وہاں بیٹھے رہیں گی. اگر ان کو کوئی کھانا پانی یا پانی, کیونکہ فوجیں پانی اور راشن کے حساب سے چلتی تھی, جہاں پر پانی ان کو ملتا تھا. ٹھیک ہے, تو فوجیں دل کرے تو وہ جو ہے نا وہ ایک شہر پلانگ کے آگے چلی جائیں کیونکہ وہاں ان کو بہتر رہنے کی جگہ میسر ہے اتنے زیادہ فوج ٹھہرانے کی, تو وہ کوئی بات نہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اگر پیچھے بھی آ جائیں تب بھی کوئی بات نہیں. تو یہ بارڈر نہیں ہوتے تھے, بارڈر تو بہت فکس ہوتا ہے جس کے ارد گرد جس کے اوپر فوجی آپ کے کھڑے ہوتے ہیں آج کل. ٹھیک ہے, نیشنل جو انٹرنیشنل باؤنڈری ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد اوپر اس سے 1 انچ ادھر آپ نہیں جا سکتے اور 1 انچ ادھر وہ ادھر نہیں آ سکتے. تو وہ والا سین نہیں تھا امپائرز میں, یہ ایسے نہیں ہوتا تھا. یہ ایکسٹینڈیبل فرنٹیئر, جب بھی امپائر کی جو ملٹری ہوتی تھی اس نے موو کرنا تھا وہ آگے بھی چلی جاتی تھی, پیچھے بھی آ سکتی تھی.
اور نو ٹیریٹوریل جورسڈکشن، کیونکہ یہ تمام باتیں جو ہم کر چکے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا رقبہ ہوتا تھا، انڈائریکٹ اور لوز کنٹرول ہوتا تھا، تو ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے. ٹیریٹوریل جورسڈکشن یہ ہے کہ جی آپ اس جگہ کے اوپر کوئی ہوا تو وہاں کے قانون، وہاں کا لاز جو وہی ہوں گے جو وہاں کے رولنگ لیڈ نے پاس کیے ہوئے، جو رولرز نے پاس کیے ہوئے. لیکن یہاں پہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فلیکسیبل امپائر جو تھا فلیکسیبل زون ہوتا تھا. اس میں فار اکنامک اینڈ ملٹری کانٹیکٹ، ان لوگوں کے ساتھ اکنامک اور ملٹری کانٹیکٹ تھا، باقی کوئی نہیں تھا. اکنامک کیا، ٹیکس لے لیا ان سے، ٹھیک ہے، اور ملٹری کانٹیکٹ یہ کہ جب فوج نے موو کرنا ہے تو فوج کا وہ جو جس جگہ سے فوج گزر رہی ہے، ملٹری گزر رہی ہے، وہ یہ علاقے کے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے. بس امپائر کو اور رولرز کو یہی چاہیے ہوتا تھا اپنی رعایا سے اس وقت. باقی اس کے علاوہ امپائر اور اس کے لوگوں کے درمیان کوئی قسم کا ڈائریکٹ کنٹرول یا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا تھا. ایگزامپلز ہم دیکھ لیتے ہیں. کلاسیکل ٹریڈیشنل امپائرز میں رومن امپائر، چائنیز، انکا، سیرینز، پرشین امپائرز. ریسنٹ ٹریڈیشنل امپائرز اگر دیکھیں تھوڑا سا جو نزدیک ماضی قریب کی ہیں، آٹومن امپائر، آسٹرو ہنگیرین، رشین، مغل امپائر، ٹھیک ہے، اور برٹش امپائر بھی اسی کا حصہ ہے. تو آج کا امپائر کے بارے میں اب آپ کو کافی آگاہی ہو گئی ہوگی. پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کیجیے. ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.